1442 ہجری کے آخری ایام ہیں۔ یکم محرم الحرام سے 1443 ہجری کا آغاز ہوگا۔ ابتدا میں ایک بات سمجھ لیں، ہمارے بعض دوست سن عیسوی کا بڑے شد و مد سے انکار کر دیتے ہیں کہ اپنے معاملات میں، حالات و واقعات میں اس کو ذکر اور اس کو شمار کرنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ سن ہجری ہو یا عیسوی، اہل اسلام کے معاملات دونوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سن ہجری کو لکھنے کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ربیع الاول سن 16 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے کیا۔ اس سے پہلے اہل اسلام بھی سن عیسوی کا ہی حوالہ دیتے تھے۔ آج بھی اگر سن عیسوی کا حوالہ دیا جائے تو یہ ناجائز نہیں ہے، حرام اور گناہ نہیں ہے، اور ہمارے بزرگوں نے ان دونوں کو ذکر کیا ہے۔ بعض دفعہ سن عیسوی لکھ کر بمطابق کے بعد سن ہجری ذکر کر دیتے ہیں، بعض دفعہ سن ہجری لکھ کر بمطابق سن عیسوی ذکر کر دیتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ ترجیح سن ہجری کو دینی چاہیے، کیونکہ عیسوی کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے، اور ہجری کی نسبت حضور کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت کے ایک اہم جز آپ کی ہجرت مدینہ سے ہے۔ البتہ انکار کسی کا نہیں کرنا چاہیے۔ یکم محرم الحرام سے نئے سن ہجری کا آغاز ہوگا۔ یکم محرم الحرام کو جہاں اور بہت سارے واقعات پیش آئے، وہاں خلیفہ دوم، خسر رسول، داماد بطول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سانحہ ارتحال بھی ہوا۔ اس مناسبت سے محرم الحرام کے ابتدائی ایام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے ذکر خیر کے بہت سارے مقاصد ہیں، جن میں ایک مقصد ان کا ذکر بالخیر کر کے حضور کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، برکت کی تحصیل، حصول برکت کے لیے، تحصیل برکت کے لیے صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام سے نسبت، تعلق اور محبت کے اظہار کے لیے ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، اجر و ثواب کی زیادتی بھی مقصود ہوتی ہے۔
نمبر 5 ایمان کو جلا ملتی ہے۔ اور ایک بڑا مقصد صحابہ کرام کے ذکر کا یہ ہے، ان کا ذکر کر کے ہم عملی زندگی میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کے بیان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اسی مقصد کے تحت ہوگا کہ ہم ان کے اوصاف، ان کے حالات و واقعات ذکر کر کے عملی زندگی میں رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم شخصیت ہے، ان کا ایک ایک قول، ایک ایک عمل، ان کی زندگی کے شب و روز ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کے چند اوصاف جن سے ہم رہنمائی لینا چاہیں گے ان کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں عدل و انصاف عام بھی تھا، سستا اور آسان بھی تھا۔ آج کے دور میں عدل بکتا ہے، حضرت عمر کے دور میں عدل بہتا تھا۔ آج کے دور میں مظلوم عدل و انصاف کو تلاش کرتا ہے، حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں عدل و انصاف مظلوموں کو تلاش کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف اس قدر تھا کہ نام عمر عدل کا استعارہ ہے، عمر فاروق عدل کا کنایہ ہے۔ جب حضرت عمر کا نام لیا جاتا ہے عدل و انصاف کا تصور دل و دماغ میں گھوم جاتا ہے۔ ہمارے معاشرہ میں جب عدل و انصاف کیا جاتا ہے، کسی پرے یا پنچایت میں فیصلہ کی نوبت آتی ہے تو فیصلہ کرتے وقت چودھری، منصف، حکم، ثالث بہت ساری چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اپنے پرائے کو دیکھتا ہے، ووٹر سپورٹر کو دیکھتا ہے، حامی اور مخالف کو دیکھتا ہے، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار کو دیکھتا ہے۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف بلا کسی تفریق اور امتیاز کے ہوتا تھا، جس میں اپنا پرایا نہیں دیکھتے تھے، طاقتور کمزور نہیں دیکھتے تھے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کے کئی واقعات ذکر کیے۔ 2 واقعات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا جو امام اہل سنت نے ذکر فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا ابو شاہمہ مصر میں شراب پی لی۔ مصر کے گورنر تھے حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اپنی گورنری کے ایام میں مصر میں حضرت عمر کے بیٹے کو حد بھی لگا دی، مگر اس حد میں رو رعایت سے کام لیا گیا۔ نمبر 1 حد پردے سے لگائی گئی، نمبر 2 خفیف لگائی گئی، جس شدت سے لگانی چاہیے تھی اس شدت سے نہیں لگائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، گورنر مصر سے فرمایا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ حدود کے معاملہ میں
نرمی کی وجہ سے میں آپ کو معزول کر دوں۔ اور رہا بیٹے کی حد کا معاملہ، فرمایا اسے میرے پاس قصر خلافت میں بھیجو، عمر بن خطاب اسے دوبارہ حد لگائیں گے۔ حد کا مقصد عبرت ہے، اور بند کمرے میں حد لگانے سے لوگ عبرت نہیں پکڑتے، اور حد لگانے کی کیفیت مقرر ہے، جب وہ کیفیت فوت ہو جائے پھر مقاصد بھی حاصل نہیں ہوتے۔ عمر بن خطاب اسے دوبارہ حد لگائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی، امیر المومنین ایک دفعہ حد لگ چکی ہے، اب دوبارہ حد نہ لگائیں۔ حضرت عمر نے سفارش کو مسترد کر دیا، دوبارہ حد لگانے کا انتظام فرمایا۔ بیٹا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، ابا جان بیمار ہوں، مر جاؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا مرتا ہے مر جائے، لیکن اسلام کا نظام عدل و انصاف زندہ رہنا چاہیے۔ دوبارہ حد لگائی، اور اس کی تاب نہ لاتے ہوئے واقعتاً کچھ دنوں کے بعد بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے پرواہ نہیں کی۔ یہ ہے نظام عدل و انصاف، جو اپنے پرائے کی تفریق کے بغیر جاری ہوتا ہے۔ امام اہل سنت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت خلفائے راشدین میں لکھا، اسی قسم کی اطلاع ان کے سالے قدامہ کے بارے میں ملی، تو سالے پہ بھی حد لگائی، اپنے پرائے کا کوئی فرق نہیں کیا۔ سالے نے بولنا چھوڑ دیا، بعد میں منت سماجت کر کے اس کے ساتھ کلام کو بحال فرمایا، لیکن شریعت کے اصول پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، حکم کو ترک نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا نظام عدل و انصاف ہے، اپنے پرائے کی کوئی پرواہ نہیں، کمزور اور طاقتور کا فرق بھی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں طاقتور کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے بھی ہاتھ اور قلم کانپنے لگتے ہیں۔ سزا کا نفاذ تو اگلا مرحلہ ہے، فیصلہ سناتے وقت ہی بہت رد و بدل ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکساں رویہ رکھتے تھے طاقتور اور کمزور کے بارے میں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، شام کا ایک عیسائی سردار تھا، اس کا نام جبلہ تھا، غسان کا رہنے والا تھا، شہزادہ تھا، مسلمان ہوا اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ دوران طواف اس کے جبے کے کنارے پر ایک دیہاتی اور غریب کا پاؤں آ گیا۔ جب جبے پر پاؤں آیا، اس شہزادے نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اور جس کا پاؤں آیا تھا اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا، تماچا مارا۔ اب وہ شخص جس کو تماچا لگا تھا شکایت لے کر قصر خلافت میں جا پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ جس جبلہ نے، نصرانی سردار اور رئیس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور اس وجہ سے مارا ہے کہ یہ آگے جا رہا تھا، اس کے جبے کا کنارہ پیچھے گھسٹتا آ رہا تھا، رش میں پاؤں اس کے سرے پر آ گیا، اس وجہ سے اس نے مجھے تماچا مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سردار کو بلا کے کہا، تجھے یہ غریب آدمی اسی طرح تماچا مارے گا، اس کا حق ہے، معاف کر دے فبیہا، وگرنہ تجھے بدلہ دینا پڑے گا، یہ تیرے منہ پر تماچا مارے گا۔ وہ کہنے لگے جی مجھے مہلت دو، شاید بات بن جائے۔ اس نے مہلت لی اور راتوں رات وہاں سے بھاگ گیا، مرتد ہو گیا،
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شریعت کے حکم پر کمپرومائز نہیں کیا، فیصلہ سنانے میں کسی مصلحت سے کام نہیں لیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لائے، جو چاہتا ہے کافر بنے۔ اسلام کے اصول اٹل ہیں، اسلام کے ضابطے اٹل ہیں، قوانین اٹل ہیں۔ تو ہمارے ہاں عدل و انصاف کے میدان میں جو خیانتیں ہوتی ہیں، عدل کے نام پر جو ظلم ہوتا ہے، انصاف کے نام پر جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، وہ ناقابل بیان ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اس باب سے روشنی حاصل کی جائے۔ حضرت عمر کے اوصاف میں ایک وصف ہمدردی، خیر خواہی، رعایا کی خبر گیری اور ان کی فکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انسانیت کے کتنے ہمدرد تھے، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں۔ حکمران اپنی حکومت کے استحکام کے لیے نہ جانے کتنے خون بہاتے ہیں، خون کتنا سستا کر دیتے ہیں، اور موت و حیات لوگوں کی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر انسانیت کی ہمدردی، خیر خواہی اور ان کی فکر سے لبریز تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان دیکھا گیا، پریشانی کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر بن خطاب نے وجہ یہ بتائی کہ فلاں پل سے بکریوں کا ایک ریوڑ گزر رہا تھا اور اس پل میں سوراخ تھا، ایک بکری کا پاؤں اس سوراخ میں آیا، الجھ گیا، بکری نے نکالنے کے لیے زور لگایا، بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو میں ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا تیری حکومت تھی، سلطنت تھی، تیرے پاس اقتدار و اختیار تھا، سرکاری وسائل تھے، تو نے وہ پل درست کیوں نہیں کروایا؟ اس بکری کی ٹانگ ٹوٹی ہے، ذمہ دار تو ہے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جسے جانوروں کی اس قدر فکر دامنگیر ہو اور اس قدر ان کا احساس لاحق ہو، وہ انسانوں کے ساتھ کس قدر ہمدردی رکھتا ہوگا؟ جو اس بات سے بھی ڈرتا ہو کہ نہر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا نہ مر جائے، کہیں عمر سے پوچھ نہ ہو جائے، اسے انسانیت کی کتنی فکر ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں لوگ سوتے تھے اور حاکم وقت پہرا دیا کرتا تھا، ایک ہاتھ میں لالٹین، دوسرے ہاتھ میں درہ، لوگ گھروں میں ہیں، امیر المومنین گلیوں میں ہیں۔ یہ ہمدردی تھی۔ گورنر مقرر کرتے تو نصیحت کرتے، دروازے پہ دربان مقرر نہیں کرنا، باہر ڈیوڑی نہیں بنانی، اہل حاجت کے لیے اپنا دروازہ کسی وقت بند نہیں کرنا۔ یہ سب احکامات انسانیت کی ہمدردی کے لیے تھے، ان کی فکر تھی، اور پھر ان کے مسائل کے حل کے لیے پیش رہتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں، ان کی سوانح کی کتابوں میں ان کے گشت کے بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے واقعات۔ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے مدینہ سے باہر نکل گئے، کنارے پہ دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اندر سے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، ایک شخص باہر آیا، اس سے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا مسافر ہیں،
سفر پہ تھے، بیوی امید سے تھی، اسے درد ذیل شروع ہو گیا، وضع حمل کی تکلیف شروع ہو گئی، تو یہاں خیمہ لگا لیا۔ اب دائی کی ضرورت ہے مگر ہماری جان پہچان یہاں نہیں ہے، دائی کی ضرورت ہے، ہماری جان پہچان یہاں نہیں ہے، ہم پریشان ہیں کہ اس مشکل لمحہ میں اب کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ تھوڑا انتظار کرو، میں ابھی بندوبست کر کے آتا ہوں۔ چلے گئے، اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا اللہ نے خدمت کا موقع دیا ہے، ڈھیروں نیکیاں کمانے کا لمحہ ہے۔ اور بیوی کون تھی؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی لخت جگر، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی نواسی، یہ حضرت عمر کی بیوی تھی۔ روافظ کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے، حضرت عمر حضرت علی و فاطمہ کے داماد تھے۔ اس پر اگر کوئی شخص اعتراضات اٹھائے، اشکالات پیش کرے، روحانی رشتہ داری کو سامنے رکھ کر، تو بے جا ہے، اس لیے کہ شریعت حکم حقیقی رشتہ داری پہ لگاتی ہے، روحانی رشتہ داری پہ نہیں لگاتی۔ اس بحث کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اور اسے جا کے خیمے میں چھوڑا کہ آپ اس خاتون کا جو یہ مرحلہ ہے اسے راحت پہنچائیں، اس میں اس کی مدد کریں، نصرت کریں۔ اور خود باہر اس کے خاوند کے پاس بیٹھ گئے، اس سے پوچھ گچھ کرنے لگے، کہاں سے آئے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کبھی امیر المومنین کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے جی وہ تو بڑے تگڑے آدمی ہیں، ان کی بڑی ہیبت ہے، ان سے تو ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ اس قسم کی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اندر سے آواز آئی امیر المومنین آپ کے دوست کو مبارک ہو، اللہ نے اسے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جب یہ بات اس دیہاتی مسافر نے سنی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو خود امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے تاثرات ملاحظہ کیے، چہرے کے بدلتے اثرات دیکھے، تو فرمانے لگے پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ امیر المومنین کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسے آپ کہہ رہے تھے امیر المومنین کو دیکھ بھال کرنی چاہیے، دیکھو امیر المومنین نے دیکھ بھال کی ہے، یہ ہمدردی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ جب قحط پڑا حضرت عمر کے زمانے خلافت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھی والی روٹی کھانا چھوڑ دی، زیتون استعمال کرنا چھوڑ دیا، رعایا کی ہمدردی میں، ان کی خیر خواہی میں۔ وگرنہ دنیا کے حکمران عوام کے ساتھ جو مرضی بنتی رہے انہیں پرواہ نہیں ہوتی، ان کے اڑلے تڑلے عروج پہ ہوتے ہیں، انہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کون بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، کون غربت و افلاس کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے۔ یہ بھی اسلامی خلافت کا طرۂ امتیاز ہے کہ عوام سوتی ہے، خلیفہ جاگتا ہے، جو عوام کھاتی ہے وہی حکمران کھاتا ہے۔ اگر عوام قحط میں مبتلا ہو جاتی ہے تو خلیفہ وقت بھی اپنے آپ کو عوام کے ساتھ کھڑا کر لیتا ہے اور معاشرتی امتیاز کو بالکل فنا کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رعایا کی ہمدردی، خیر خواہی، خبر گیری اور ان کے فکر کے جذبہ سے لبریز تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہی خیر خواہی ہے۔ یہاں ایک گرامر کا اصول ذکر کرنا چاہوں گا۔ فن نحو کی کتابوں میں لکھا ہے مبتدا میں اصل معرفہ ہونا ہے، خبر میں اصل نکرہ ہونا ہے۔ الدین مبتدا ہے، النصیحہ خبر ہے، تو اصل مبتدا میں معرفہ ہونا اور خبر میں نکرہ ہونا ہے۔ لیکن کبھی کبھی خبر بھی معرفہ آ جاتی ہے، جیسا کہ یہاں الدین النصیحہ میں
خبر معرفہ ہے۔ سوال یہ ہے جب خبر معرفہ آ جائے تو اس سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا معنوی تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ عربی گرامر کے ماہرین لکھتے ہیں جب خبر بھی معرفہ آ جائے تو وہاں جانبین سے حصر مقصود ہوتا ہے، مبتدا خبر میں بند، خبر مبتدا میں بند۔ اب اس ضابطہ کو سامنے رکھ کے معنی یہ بنے گا دین ہی خیر خواہی ہے، دین ہی نصیحت ہے، خیر خواہی دین میں ہے اور دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی کی تعلیمات کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا عملی نمونہ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کو لے گئے، دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے خاتون اول کو لے گئے، ایک مسافر دیہاتی اور بدو کی بیوی کے لیے دایا کے فرائض سر انجام دینے کے لیے۔ کیا کسی ریاست اور سلطنت میں ایسا ممکن ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی زندگی کا ایک امتیازی وصف، ایک کمال، وہ تھا مساوات، برابری۔ یہاں ایک بات تمہید کے طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ مغرب میں اور آج کل ہمارے مغرب زدہ معاشرہ میں، مغرب سے متاثر طبقہ میں یہ نعرہ بلند ہوتا ہے کہ عورت کو مردوں کے مساوی حقوق دیے جائیں، مرد و عورت میں مساوات کو قائم کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں مساوات کا مطلب کیا ہے۔ مساوات کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرد کرے وہی عورت کرے، جو مرد کی ذمہ داری وہی عورت کی ذمہ داری، یہ مساوات کا مطلب قطعاً نہیں ہے، اور نہ ایسی مساوات ممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ مرد اور عورت کی جسمانی ساخت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ عورت کو حیض آتا ہے، مرد کو نہیں آتا۔ عورت کو حمل ہوتا ہے، مرد کو نہیں ہوتا۔ عورت حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھتی، اس کی چھوٹ جاتی ہے، مرد کے لیے ایسا عرصہ نہیں آتا۔ تو اب کیسے مساوات پیدا کرو گے؟ مغرب کے اس گندے نعرے نے مرد کو جو ذمہ داریاں دی تھی وہ ذمہ داری ساری کی ساری عورت پہ ڈال دی، مرد کو فری کر دیا۔ اور اب اہل مغرب کیا کر رہے ہیں؟ کاؤنٹروں پہ عورت بیٹھی ہے، بینک مینیجر عورت ہے، کریانہ عورت تول رہی ہے، الیکٹریشین عورت ہے، پلمبر عورت ہے۔ تو بتاؤ مرد نے اپنی ذمہ داریاں تو عورت کے کندھوں پہ ڈال دی، مساوات کا نعرہ بلند کر کے عورت کی کون سی ذمہ داری ہے جو اپنے کندھوں پہ لی ہو؟ اور یہ کتنی بھولی بھالی اور سادی ہے، یہ سمجھتی ہے مجھے مساوی حقوق مل رہے ہیں۔ اور اب تھوڑے دنوں میں اس کو کہا جائے گا چلو مرد ریت سیمنٹ اور بجری مکس کر کے لینٹر ڈالتا ہے، تو بھی لینٹر ڈال۔ تو پھر اوپر نیچے سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا، پھر مساوی حقوق کی لذت سمجھ میں آئے گی کہ اس نعرے میں کتنا بڑا دھوکہ تھا۔ اللہ کے نبی نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، نان و نفقے کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی ہے اور اسے اس پریشانی سے آزاد کر دیا ہے۔ اسے یہ سہولت راس نہیں آ رہی اور یہ مغرب کے دھوکے پر مبنی نعرے کے پیچھے دوڑتی جا رہی ہے۔ تو مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حقوق مرد کے ہوں وہی عورت کے ہوں، بلکہ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس کا جو حق بتایا ہے، شریعت نے ہر ایک کے حقوق کا تعین کیا ہے۔
وضاحت بھی کی، تعین بھی کیا، ادائیگی کو یقینی بھی بنایا۔ شریعت نے جس کا جو حق بتایا اسے اس کا وہ حق مل جائے، یہی مساوات ہے کہ حق ملنے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کا ایک نمایاں وصف مساوات تھا۔ جس کا جو حق ہوتا تھا اسے وہ حق دیا کرتے تھے، جس کا جو حق ہوتا تھا اسے وہ حق دیا کرتے تھے۔ اس پہ میں دو واقعات ذکر کرنا چاہوں گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں لکھا ہے، اور علامہ واقدی نے فتوح الشام میں لکھا ہے، یافعی نے بھی لکھا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے، اور یہ بھی بڑا تفصیلی واقعہ ہے اور دلچسپ ہے۔ اسلامی لشکر فتح بیت المقدس کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، کافی عرصہ گزر گیا، فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن عیسائی علماء نے مسلمانوں کے بڑوں کو کہا، تم اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہو، ہمارا بھی ضائع کر رہے ہو، تم زندگی بھر لڑتے رہو، ہم تمہیں بیت المقدس کی چابیاں نہیں دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے بیت المقدس کا فاتح کون ہے، ہماری آسمانی کتابوں میں اس کا نام بھی مذکور ہے، ہماری آسمانی کتابوں میں اس کا حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے، ہماری آسمانی کتابوں میں اس کی صفات مذکور ہیں، اور ہم یہ تحقیق کر چکے ہیں، ہماری انٹیلیجنس معلوم کر چکی ہیں کہ جو بیت المقدس کا فاتح ہماری کتابیں قرار دیتی ہیں وہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ جب تک وہ نہیں آ جاتا اس وقت تک تمہارا خواب ہے کہ بیت المقدس کے تم فاتح بنو گے۔ جب یہ بات عیسائی علماء نے کہی، مسلمانوں میں تجسس پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ پھر تمہاری کتابیں کسے بیت المقدس کا فاتح قرار دیتی ہیں؟ عیسائیوں نے کہا اس کا نام عمر بن خطاب ہے، قبیلہ عدی سے اس کا تعلق ہے، اس کا حلیہ ہماری کتابوں میں ہے، اور اس کی صفات ہماری کتابوں میں ہے، اور ہماری انٹیلیجنس رپورٹ یہ ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، اسے لے آؤ، ہم بغیر جنگ و جدال کے، قتل و قتال کے بیت المقدس کی چابیاں ان کے دامن میں ڈال دیں گے۔ مشورہ کیا گیا کہ چلو قصر خلافت میں پیغام بھیج دو، اگر حضرت عمر آنا چاہیں تب بھی ٹھیک، نہ آنا چاہیں تب بھی ٹھیک۔ پیغام بھجوایا گیا۔ حضرت عمر نے جو مدینہ میں صحابہ موجود تھے ان سے مشورہ کیا، کچھ نے جانے کا مشورہ دیا، کچھ نے نہ جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت علی نے نہ جانے کا مشورہ دیا، حضرت عثمان نے جانے کا مشورہ دیا۔ بالآخر حضرت عمر کا شرح صدر جانے پر ہوا۔ ایک سواری لی، اونٹ، ایک غلام ساتھ لیا، 2 افراد، چند چھہارے، تھوڑا سا راشن لے کر مدینہ سے رخت سفر باندھا، ملک شام کی طرف چل پڑے۔ طے یہ ہوا کہ جتنا فاصلہ حضرت عمر سواری پر بیٹھ کے طے کریں گے، غلام پیدل چلے گا، اتنا ہی فاصلہ غلام سواری پر بیٹھ کے طے کرے گا اور امیر المومنین پیدل چلیں گے۔ مساوات۔ حضرت عمر نے کہا اتنی مسافت ایک بیٹھ کے سوار کرے گا، دوسرا پیدل چلے گا، پھر اس کے برعکس۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، غلام کو اس کا پورا حق دیا، اور اتفاق کی بات جب ملک شام میں داخلے کا وقت آیا، اس وقت سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، پیدل چلنے کی باری حکمران کی تھی۔ غلام نے اس وقت کہا، لوگوں نے آتے دیکھ کر مسلمانوں نے شور مچانا شروع کر دیا، نعرے لگانے شروع کر دیے، استقبال شروع ہو گیا، عیسائی بیت المقدس کی فصیلوں پہ چڑھ گئے، امیر المومنین آ رہے ہیں، بیت المقدس کے فاتح۔
اور باری تھی امیر المومنین کے پیدل چلنے کی۔ غلام نے ہاتھ باندھ کے کہا امیر المومنین واپسی پہ میں ڈبل سوار ہو جاؤں گا، اس وقت آپ سوار رہیں، آپ کے حصے کا میں پیدل چل لیتا ہوں، واپسی پہ میرے حصے کا آپ پیدل چل لینا، حساب برابر ہو جائے گا۔ لیکن اب چونکہ داخلے کا وقت ہے ملک شام میں اور لوگ سامنے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے اب آپ سوار رہیں، میرے ہاتھ میں مہار رہے، اور اس طرح ہم بیت المقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس بات کی گارنٹی دیتے ہو کہ واپسی تک میں اور آپ زندہ رہیں گے؟ واپسی تک میں اور آپ زندہ رہیں گے؟ اس نے کہا جی یہ گارنٹی تو میں نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں بس پھر میں ادھار نہیں رکھنا چاہتا، تو سواری پہ سوار ہوگا، میں پیدل چلوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، غلام سواری پہ سوار ہے، حضرت عمر بن خطاب اونٹنی کی مہار ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔ جب لوگوں میں پہنچے تو کسی نے سوال کیا حضرت عمر سے، کیا امیر المومنین وہ ہے جو سواری پہ سوار ہے؟ تو خود فرمایا نہیں، امیر المومنین وہ ہے جس کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار ہے۔ یہ مساوات تھی۔ ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار پڑ گئے۔ اکثر تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ اطباء آپ کے علاج کے لیے طلب کر لیے گئے، تشخیص کی، اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ کو انتڑیوں کی سوزش ہو گئی ہے اور اس کا بڑا سبب خشکی ہے، آپ کو تری کی ضرورت ہے۔ اطباء کہنے لگے امیر المومنین آپ زیتون کا تیل کچھ عرصہ استعمال کریں، آپ کی یہ خشکی اور سوزش ختم ہو جائے گی۔ امیر المومنین فرمانے لگے میرے پاس تو زیتون نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے جی بیت المال میں ہوگا، وہاں سے آپ لے لیں، بیت المال میں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے، پتہ کر لیتے ہیں۔ بیت المال کے انچارج کو بلا کے اس سے پوچھا بیت المال میں خزانے میں کتنا زیتون ہے؟ اس نے کہا جی وافر، بہت سارا ہے۔ اطباء خوش ہوئے۔ پھر حضرت عمر نے سوال کیا اچھا اب یہ بتاؤ اگر مدینہ کے سب لوگوں پہ وہ زیتون تقسیم کیا جائے تو پھر میرے حصے میں کتنا آتا ہے؟ اگر مدینہ کے سب لوگوں پہ تقسیم کیا جائے تو پھر میرے حصے میں کتنا آتا ہے؟ تو انچارج نے کہا جی پھر تو یہی چھٹانک دو چھٹانک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہنے لگے جتنا مرضی گڑ گڑاتا رہے تجھے ملے گا وہی جو تیرے حصے میں آتا ہوگا۔ سرکاری خزانے کو اپنی جاگیر نہیں سمجھتے تھے، سرکاری خزانے سے دوسرے ملکوں میں پراپرٹی نہیں خریدتے تھے، فلائٹ نہیں لیتے تھے، اسے عوام کی جاگیر سمجھتے تھے، عوام کی ملکیت سمجھتے تھے اور اپنے حصے سے زائد نہیں لیتے تھے۔ ہمیں رہنمائی لینی چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ حضرت عمر کا ایک ایک وصف، ان کی زندگی کا ایک ایک باب ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واضح اور نمایاں وصف ان کی سادگی تھا۔ دوسری سلطنت کا آدمی آیا مسلمانوں کے حکمران اور خلیفہ سے ملنے کے لیے، مدینہ میں آ کے پوچھا خلیفہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملیں گے؟ بتایا گیا جی جنگل میں۔ بڑا حیران ہوا، کہاں ملیں گے؟ کہا جنگل میں۔ اس نے پوچھا کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا بکریاں چرا رہے ہوں گے، اونٹ چرا رہے ہوں گے۔ اس وقت ان کے جانور چرانے کا وقت ہے۔ اس نے کہا اپنے؟ کہا نہیں ہمارے، اپنے نہیں ہمارے، عوام کے، رعایا کے، بیت المال کے جو سب کے سانجے ہیں، اپنے نہیں ہمارے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اپنے حکمرانوں کا تصور اس کے ذہن میں آیا۔ وہ جنگل میں گیا تو دیکھا امیر المومنین سرانے اینٹ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہے۔
पाँव तले से ज़मीन निकल गई। इतनी सादगी, इस कदर कनात। और ये जो मैंने बैतुल मक़दस की फ़तह का वाक़या बयान किया, वाक़दी की फुतूह शाम ले लीजिए, शाह वलीउल्लाह की इज़ालतुल ख़िफ़ा ले लीजिए, दीगर तारीख़ की किताबें उठाइए, हज़रत उमर की सवाने और हालात की किताबें उठाइए, उनमें ये बात लिखी हुई है। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बैतुल मक़दस पहुँचे तो मुसलमानों ने डिमांड की, आप अपना ये पुराना लिबास उतार दें, पुराना लिबास उतार दें। कनात और सादगी का आलम ये था। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुश्शुकूर साहिब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत खुलफ़ाए राशिदीन में लिखा है, साल में बैतुल माल से सिर्फ 2 जोड़े लेते थे, और वो भी महंगे नहीं होते थे, खद्दर के मोटे, जो कोई नहीं लेता था वो हज़रत उमर ले लेते थे, बाकियों को अच्छे दे देते थे। 2 जोड़े लेते थे। और जब बैतुल मक़दस की फ़तह के लिए गए, उस वक़्त जो लिबास पहना हुआ था उस पे दर्जन से ज़ायद पैबंद थे। बाद रिवायात में आता है 18 पैबंद थे, बाद रिवायात में आता है 17 पैबंद थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के लिबास पर 17 पैबंद मैंने खुद गिने हैं। 17 टांके 17 जगह से सिया हुआ था। तो जब हज़रत उमर फ़तह के लिए पहुँचे, उस वक़्त अहले इस्लाम ने डिमांड की कि आपने ईसाई उलमा से मिलना है। वो सलीबी तो बड़े जुब्बे कुब्बे पहन के रखते हैं और बड़े टशन में रहते हैं, आप अपना ये लिबास उतार दें, ये कीमती लिबास पहने, इस ऊँट को छोड़ दें, इस घोड़े पे सवारी करें और फिर उनके यहाँ आप जाएं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसरार किया, नहीं, मुझे इज़्ज़त लिबास की वजह से नहीं, इस्लाम की वजह से मिली है। बिल आखिर जब इसरार अहले इस्लाम का बढ़ा तो हज़रत उमर ने उनके इसरार के पेश नज़र लिबास तब्दील किया और घोड़े पे सवार हो गए, ऊँट से उतर आए। हज़रत उमर जब घोड़े पे सवार हुए, घोड़ा शोखी में आया, हिनहिनाया। हज़रत उमर फ़ौरन नीचे उतर आए, कहा मेरे अंदर कहीं उजब पैदा ना हो जाए, उजब का मादा ना आ जाए, इसलिए मुझे मेरा पुराना लिबास दो, मैं अपने ऊँट पे सवार होके जाऊँगा। हमारी इज़्ज़त सवारी और लिबास में नहीं है, मोहम्मद की सुन्नत के इत्तिबा में है। फिर वही लिबास, फिर वही सवारी। और ये भी अल्लाह की तरफ से कुछ तकवीनियात में उमूर होते हैं, उन्हें टाला नहीं जा सकता। अब ये भी तयशुदा अमर था कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे और ईसाई उलमा को ख़बर दी गई, आइए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बैतुल मक़दस के फ़ाते, जिन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा ने काबतुल्लाह का ग़िलाफ़ पकड़ के मांगा, जिनके आने से काबतुल्लाह का दरवाज़ा अहले इस्लाम के लिए खुला, जिसने फ़ौजी छौनी का आगाज़ किया, जिसने बैतुल माल के निज़ाम को कायम किया, जिसने 100 कम 1000 मसाजिद तामीर की, जिसने ईरान, मिस्र, शाम और रूम समेत 1036 शहर फ़तह किए, जिसके राय पर 25 मरतबा कुरान करीम उतरा, जिसे देखकर शैतान रास्ता बदल जाए, वो उमर बिन ख़त्ताब आ चुका है। ऐलान किया गया, आओ पहचानिए। ईसाई उलमा अपने हाथों में बड़ी बड़ी किताबें लेकर सलीब को ढाल बनाकर निकले, आगे सलीब है, हाथ में किताब है। आए, कौन उमर है? ये शख्सियत उमर बिन ख़त्ताब है। उन्होंने अपनी किताबें खोल ली, एक नज़र चेहरे इब्ने ख़त्ताब पर, दूसरी नज़र किताब के औराक पर। एक दफ़ा इब्ने ख़त्ताब का चेहरा देखते थे, दूसरी दफ़ा किताब देखते थे। हज़रत उमर का हुलिया देखा, उमर की कदो कामत देखी, उमर की जसामत व ज़खामत देखी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का लिबास तक देखा, पैबंद तक गिने। उनकी किताबों में लिबास तक की निशानियाँ मौजूद थी। अगर हज़रत उमर वो लिबास पहन लेते, उनकी पहचान में मुश्किलात पैदा हो जाती। उनकी किताबों में ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात वल इंजील, अगर कुरान करीम ने हुजूर सरवर कौनैन, साकी कौसर, शाफ़ी माशर, हादी और रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा
احمد مجتبی حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحی بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تو اصحاب نبوت کے بارے میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، تورات کے اوراق محمد مصطفیٰ کے تذکرہ سے بھرے ہوئے ہیں اور یاران مصطفیٰ کے تذکرہ سے بھی لبریز ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپ کے کپڑے تک کی نشانیاں دیکھی، جب نشانیاں نظر آئیں تو انہوں نے چابیاں عمر کے دامن میں ڈال دیں کہ اب تمہیں لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمر مصلی پہ گئے، نماز پڑھائی، واعظ کیا۔ یاد رکھیے 2 بڑے گھر ہیں، مسجد نبوی سے پہلے اللہ کے 2 بڑے گھر تھے روئے زمین پر، ایک بیت اللہ تھا، ایک بیت المقدس تھا، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ وقت ایسے آئے بیت اللہ کا دروازہ بھی اہل اسلام کے لیے بند، بیت المقدس کا دروازہ بھی اہل اسلام کے لیے بند۔ اللہ کا انتخاب دیکھیے، اللہ نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوانے کے لیے بھی محمد کے پاس عمر بھیجا، اور بیت المقدس کا دروازہ کھلوانے کے لیے بھی مدینہ سے شام میں حضرت عمر کو بھیجا۔ اللہ کے نبی نے ویسے ہی نہیں مانا، ویسے ہی نہیں مانگا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام، اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا باقی صحابہ میں اور عمر میں کیا فرق ہے؟ امام الہند، امام انقلاب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں باقی صحابہ میں اور فاروق اعظم میں فرق یہ ہے کہ باقی صحابہ آئے ہیں، عمر بلوائے گئے ہیں۔ باقیوں نے اسلام کو مانگا ہے، اسلام نے عمر کو مانگا ہے۔ باقیوں کی عزت اسلام میں ہے، اسلام کی عزت عمر میں ہے۔ عمر کے آنے سے اسلام کی عمر بڑی ہے، اسلام کو قوت ملی ہے، شوکت ملی ہے۔ تو صحابہ کرام کا ذکر خیر متعدد حکمتوں کے تحت ہے، متعدد مقاصد کے لیے ہے، لیکن ایک بڑا مقصد اور بڑی حکمت یہ ہے کہ ذکر صحابہ سے ہم عملی زندگی میں رہنمائی حاصل کریں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، سیرت و کردار کا ایک ایک گوشہ، ان کی زندگی کا ایک ایک باب انسانی زندگی میں مشعل راہ ہے، رہبر و رہنما ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی اقتداء، ان سے محبت اور ان کے احترام کی توفیق بخشے۔